بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان نیک ہو یا بد، عمل تو اسے کرنا پڑتا ہے۔ اب مسلمان یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کے اعمال میں فرق کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 63۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیچھے تذکرہ کن ظالموں کا ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ قلوبہم، ان کے دل، فی غمرۃ، غفلت میں ہیں، من ہادا، اس کی طرف سے، اس حوالے سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اعمال، عمل ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم، وہ، لہا، اس کے لیے، عاملون، اعمال سر انجام دے رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سارے اعمال ہیں جو وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابتدا ہی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے کہ ثم قال منکرا علی الکفار والمشرکین من قریش، رب کائنات نے کفار قریش اور مشرکین کا انکار کرتے ہوئے، ان کی تنکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں کے دل اس قرآن کی طرف سے غافل ہیں جو قرآن رب کائنات نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور امام حکم بن ابان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک بات ذکر فرما رہے ہیں جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سیئۃ من دون ذالک، مومن نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، کافر برے اعمال سر انجام دیتا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہے۔ امام حسن بصری، امام مجاہد وغیرہ کی طرف سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مقدر میں برے اعمال لکھ دیے گئے ہیں، لہذا وہ یہی سر انجام دیں گے مرنے سے پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر حق ثابت ہو جائے۔ اور اس حوالے سے پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت گزر چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر وہ جہنمیوں والے اعمال کر کے جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اب دیگر کتب تفسیر کی طرف ہم بڑھیں تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر تفسیر جلالین میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ پیچھے بات ہوئی ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، کہ کیا یہ کافر گمان کر بیٹھے ہیں ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفلت ان کو مہلت ملی ہے نا، اس مہلت نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت کو غلط انداز سے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نہ قرآن پر غور کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان فی اقسام القرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر امام رازی اس حوالے سے بڑے دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب رب کائنات نے قرآن نازل کیا تو کفار مکہ کا حسد عروج پر پہنچ گیا، تو یہ حسد کی وجہ سے نہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اہل ایمان کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ وہ نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال کے مقابلے میں ان ظالموں کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ دن رات گناہوں میں مگن ہے، اور رب کائنات نے بھی ان کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ خوب برے اعمال کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی۔ امام واحدی نے الوجیز میں، امام قرطبی، امام ابن جریر، اور پھر اسی طریقے سے امام شوکانی نے فتح القدیر میں، امام ابن الجوزی اور امام الزجاج وغیرہ نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ ظاہر ہے اتنی لمبی چوڑی بحث کا خلاصہ یہاں پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اصل چیز یہی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی 45ویں اور 46ویں آیت مبارکہ میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ کفار کی مسلسل سرکشی اور ان کے تمرد کو اچھی طرح نمایاں کرنے کے بعد اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ظالم اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کسی کے دل پر پردہ نہیں ڈالنا چاہتے، نہ ہی رب کائنات
کسی کو اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب انسان رب کائنات کے مسلسل ڈرانے کے باوجود صراط مستقیم کی طرف نہیں آتا تو اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے اور راہ حق کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں کہ راہ حق اس قدر سستا نہیں ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ظالم کافر اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ آج بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا حلال، کیا حرام، کیا غلط، کیا درست، یہ ہر چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، کوئی تمیز، کوئی فرق انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ سبق کو معزز خواتین و حضرات اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر قرآن مجید کا اعجاز ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ اعجاز یہ کہ پچھلی آیات مبارکات پر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے قرار دیا جا سکتا ہے، اور یقیناً وہ ہیں بھی، اور رب کائنات نے پھر ان کی ایک سے زیادہ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ رکھیں، یہ تو قرآن کے مزاج کے منافی چیز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھا ہے کہ ایمان والے نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں، ان کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی وقف ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن دوسری طرف ان ظالموں کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، جس طرح کہ امام شوکانی فتح القدیر میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر المراغی میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک مقابلہ شروع کیا ہوا ہے، جس طرح کہ بہت سارے نام نہاد مسلمان بھی اس بیماری کا شکار ہیں کہ انہوں نے ہر قدم پر قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حدیث کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی مخالفت کے نئے سے نئے روپ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، قرآن و حدیث کی مخالفت یا اس کے مطابق۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔